بتا دوں کہ جب پبلک اس طرح جلسوں پہ آتی ہے، اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی پبلک اور حال ہی میں جو جلسے ہوئے ہیں کبھی اس طرح کبھی نکلی ہو. اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک دفعہ کال دی تھی جب یہ سازش کے تحت مجھے ہٹایا، مجھے پتا تھا کہ ہٹا رہے ہیں، تو جب میں نے کال دی تھی پبلک کو کہ آپ کو صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک توہین ہوئی ہے 22 کروڑ لوگوں کی، کہ ایک باہر سے ایک قوت فیصلہ کرے کہ ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کے سازش کے تحت اور چوروں کے اوپر مسلط کیا جائے، تو میں کبھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی پبلک نکلے گی. اور تو میں تو اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اس طرح جس طرح میری عوام نکلی. دوسری دیکھیں، جو اللہ نے انسان کو بنایا نا، ہم اس کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. ہاں، اس نے فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے کہا جھکو، لیکن ہم مخلوق اس کی عظیم تب بنتے ہیں جب ہم جو اللہ کی جو احکامات ہیں، جو اس کے حکم ہیں، اس پہ چلیں. تو اللہ نے کبھی بھی ہمیں زندگی میں آسان راستہ نہیں بتایا. اس نے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا مانگتی ہیں نماز میں؟ کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلا گئے جس پہ ان کی تباہی ہے. اب جو سیدھا راستہ، جو نعمتوں والا راستہ ہے، وہ پیغمبروں کا راستہ ہے، اور ہمارے لیے خاص طور پہ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو وہ راستہ آسان نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی پڑھیں تو بڑی مشکل زندگی تھی، لیکن ان سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں اور نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم آسان راستہ نہیں ڈھونڈتے، ہم سیدھا راستہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری عظمت کا راستہ ہے. اور وہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلے، ان کے راستے پہ چلے، ان کی شریعت پہ چلے، تو وہی ہمارا پھر عظمت کا راستہ ہے. اور اس میں جتنی بھی مشکلات آتی رہتی ہیں نا، ایک اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جتنی ہم مشکلات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں طاقت دے دیتا ہے. ہم اگر فزیکلی اگر ویٹ لفٹنگ کریں تو ہمارا بازو جتنا ہم بڑا ویٹ اٹھائیں گے بازو اتنا مضبوط ہو جائے گا، لیکن جو اصل پاور ہے وہ آپ کے مینٹل پاور ہے، ذہن میں ہے. تو جتنی آپ مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے اللہ آپ کو اور طاقت دیتا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام مبین ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ابھی امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کو ہٹانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئیں. آپ کی جو سب سے بڑی سپورٹر بیس ہے، ووٹر بیس ہے، وہ یوتھ سے بلانگ کرتی ہے. ابھی جو الیکشن کمیشنز کی ڈیٹا ہے اس کے مطابق 50% جو یوتھ ووٹرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے CNIC نہیں بنے ہوئے. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج میں ساری اپنی یوتھ کو، کیونکہ دیکھیں فیوچر تو آپ کا ہے. 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، اور جو بھی آج ہوگا وہ آپ کی مستقبل کو متاثر کرے گا. کیا یہ انہی چوروں کے نیچے اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو نوجوانوں کا یوتھ ان کا فیوچر متاثر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے آپ کا کہ آپ اپنی انشور کریں کہ آپ کی ووٹ رجسٹرڈ ہے اور پتہ چلوائیں کہ ووٹ کدھر ہے. کیونکہ میں اپنے یوتھ کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں 2 قسم کے انقلاب ہیں نا. ایک تو خونی انقلاب ہے، وہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس طرف، کیونکہ اس کی تباہی اتنی ہوتی ہے کہ جب ملک کو اس سے ٹھیک کرنے میں اس خونی انقلاب کی تباہی کے بعد وہ بڑا دیر لگتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لے کے آئیں، یعنی ہم ووٹ کے ذریعے اپنی انقلاب لے کے آئیں. اور اس لیے میں یوتھ کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنی ووٹ رجسٹر کروائیں اور تیاری کریں الیکشن کے لیے. جی اگلا سوال. میرا نام ریحان ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. خان صاحب، میرا آپ سے سوال تھا شہباز شریف صاحب کا جو مقدمہ اس پر چل رہا ہے FIA میں اور نیب میں،
اس میں ہم نے دیکھا کہ حال میں جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے آفیسرز، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور اسی کیس سے منسلک اہم شخصیت مقصود چپراسی صاحب کا بھی دبئی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوا۔ خان صاحب، اتنا اہم کیس ہے، اس کے اندر اگر اس طرح سے آفیسرز یا جو گواہان ہیں امپورٹنٹ، اگر ان کی اس طرح سے اموات ہوں گی تو خان صاحب کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی گواہان کسی بھی بڑے کیس کا یا کسی بھی طاقتور کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اس کیس کو کس طرح سے جو ہے آپ فالو اپ کریں گے؟ دوسرا، وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی لا ہے، اس میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور آپ کے جو وکلا ہیں ان کی کیا تیاری ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب جواب۔ جی رحمان، دیکھیں، جو ملک ہوتا ہے نا، ایک ملک کیسے ترقی کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے سمجھنا۔ وہ ملک ترقی کرتا ہے جس کے ادارے مضبوط ہوں، اور ادارے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب رول آف لا ہو، یعنی جب قانون کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ادارہ چلتا ہے اپنے دائرے کے اندر جو اس کو آئین اختیارات دیتا ہے۔ مثلا میں پولیس ہے تو پولیس کے لیے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں کہ پولیس یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، اور ایف آئی اے ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں، نیب ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں، ہر ادارے کی گائیڈ لائنز ہیں۔ تو جب ایک ملک کا قانون ختم ہوتا ہے، رول آف لا ختم ہوتا ہے، جب اس ملک کے اندر طاقتور کا ایک قانون ہو جاتا ہے اور کمزور کا دوسرا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بہت بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر انصاف نہیں ہے، جدھر رول آف لا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ ظلم، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی، یعنی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ چل سکتا۔ اور اگر آج آپ دیکھیں تو میں اپنی اس زندگی میں ساری دنیا پھر چکا ہوں، تو میں نے اگر ایک چیز مجھے کہے نا کہ میں نے وہ ملک جدھر بڑی غربت ہے وہ دیکھے، اور وہ ملک جو بہت خوشحال ہیں، اگر ایک فرق ہے ان میں تو جو غریب جدھر غربت ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ وہاں بالکل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا، وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے۔ کمزور کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، چوروں کو، لیکن طاقتور ڈاکوؤں کو وہ نہیں پکڑ سکتے۔ تو ہمارے ملک کا یہ جو ہوا ہے، یہ سارا کچھ، یہ جو ابھی آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی، یہ کیا چیز ہے کہ پہلے جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، اتنا بڑا جنرل مشرف نے نقصان کیا پاکستان پہ، ظلم کیا کہ وہ لوگ جو خود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے ہوئے تھے۔ زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا، زرداری نے نواز شریف کے اوپر حدائبہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا، سرے محل کا کیس ان کے دور میں بنا تھا نواز شریف کے، جو پھر $60 ملین پکڑے گئے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے، وہ ان کے دور سے شروع ہوا تھا۔ تو ان دونوں نے کیس بنائے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کرپٹ ہیں، اور جنرل مشرف نے ان کیسز کو صرف اور صرف اپنی پاور بچانے کے لیے ان دونوں کو معافی دے دی اور NRO دے دیا، جبکہ جنرل مشرف کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے کہ آپ چوری، عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا، وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کوئی اگر میرا پیسہ چوری ہو تو کون چور کو کیسے معاف کرتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں نا۔ تو عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھا، انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن، تین فیصلے کیے، الیکشن کمیشن، کیئر ٹیکر اور نیب کا ہیڈ۔ اس سے کیا ہوا؟ کھل کے چوری کی دونوں نے۔ 10 سال میں ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا دونوں کے۔ اب جو آج کرپشن کے کیسز بنے ہوئے یہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے۔ اب آئے ہیں تو اب پھر سے میرے 3.5 سال لگے رہے۔ آپ سنیں، میں ہر جگہ کہتا تھا میں ان کو NRO نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مانگ ہی میرے سے NRO رہے تھے۔ یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ جب نیب میں جا رہے ہیں اور ان سے ذرا کبھی پوچھیں FIA کے سامنے، جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تکبر تھا انہوں میں کہ تمہاری جرت کیسی پڑی ہمیں سوال پوچھ لے، تمہاری جرت ہمیں کیسے پڑی کہ تم نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا۔ تکبر ہے ان لوگوں میں، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ قانون صرف غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے لیے ہے۔
ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے, یہ اوپر ہیں, یہ وہ والے بادشاہ ہیں جب جن کے اوپر قانون نہیں لگتا. تو یہ جو ہوا ہے, یہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, سازش تو خیر امریکی سازش تھی, ساتھ یہاں میر جعفر میر صادق ملے ہوئے تھے, تو اوپر جو بیٹھ کے ہیں وہ لوگ, یہ سب سے زیادہ صرف ملک کی توہین نہیں ہے کہ کرپٹ ترین لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو انہوں نے پہلے جب 4 گنا زیادہ قرضے چڑھے NR01 ملا تھا تو انہوں نے تب بھی سارے ادارے ختم کر دیے تھے. اب آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے, سب سے پہلے FIA کو ختم کیا, اور FIA کے اندر کیونکہ یہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر کیسز تھے, اور وہ ایسے کیسز تھے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس میں سے, جس کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. 16 ارب کے کیسز کیا تھے کہ نوکروں کے انہوں نے اکاؤنٹس میں پیسے لیے اور ادھر سے یہ خاندان کے اوپر ان کے پاس پیسہ آ گیا, تو اور ان کی شوگر مل کے وہ نوکر تھے, اور پیسے جو مقصود چپڑاسی کا نام, کیونکہ 4.25 ارب 475 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اب یہ کیس تھا, بدقسمتی سے ہمارا انصاف کا جو نظام جو تھا وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکا. ہم کوشش کرتے رہے, ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کبھی ڈیٹس لمبی ہو جاتی تھی, کبھی ان کی کمر میں درد ہو جاتی تھی, کیس ہی نہیں لگتا تھا اس کا, پھر لگتا تھا پھر ایڈجسٹمنٹ, پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا. یہ مذاق چلتا رہا ادھر تک, اور تب تک انہیں پتا تھا, یہ سب سے زیادہ شہباز شریف اس سازش کے بیچ میں تھا, اس کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ اگر اور تھوڑا ٹائم ہو تو اس نے جیل میں چلے جانا تھا. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا, اب یہ اس ملک کے لیے المیہ فکر ہے. یہ ذرا دیکھیں, میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے آج کہ ان کے کام کرنے والے 4 نوکر جو تھے, 4 نوکر وہ اب تک مر چکے ہیں. سب سے مقصود چپڑاسی وہ 50 سال کا بھی نہیں تھا, ہارٹ اٹیک سے مر گیا. غلام شبیر جو پیسے لا کے ان کو ڈپازٹ کرتا تھا ان کا اکاؤنٹ میں, جو کیا کہتے ہیں جو رنر تھا جو پیسے ڈپازٹ, وہ مر گیا. محمد رضا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا, اور گلزار احمد ایک پی این تھا, اس کا بھی پتہ نہیں چلا, وہ بھی مر گیا. تو یہ 4 وٹنسز تو مر گئے. اس کے بعد جو 2 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے, ایک ندیم اختر, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور دوسرے جو اصل ان کے آفیسر تھے ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اور جو اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ عمران رضا جو کہ اینٹی کرپشن کے تھے, جو کہ فیصلہ آباد میں ان کے بڑے وزیر کا اس کا جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس کی کرپشن, وہ اس نے کوئی خودکشی کر لی ہے کہ پنکھے سے لٹکا ہوا نظر آیا, جبکہ اور پولیس نے کہا ہے خودکشی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مرڈر کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا پیغام گیا آج سارے اداروں کے اندر, پیغام گیا ہے FIA میں, پولیس میں, نیب میں, ساری جگہ پیغام گیا کہ اگر آپ نے اس مافیا کو ہاتھ لگایا تو آپ کا یہ انجام ہوگا. کوئی ان کے اب کیسز کے اوپر ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ انہوں نے ایک دہشت پھیلائی ہے اپنی. اور دوسری چیز, نیب کا اب ہیڈ, یہ اب انہوں نے قانون لے کے آئے ہیں کہ نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ جائے گا. ان کی فیملی کے اوپر 45 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں, اب یہ بیٹھ جائے گا نیب. دوسری طرف آصف زرداری, انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں, یہ سارے لوگ جن کی کرپشن کے کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دور کے, وہ سارے کیسز اب یہ معاف ہو جائیں گے. سو یہ سب سے یہاں اس ملک کے آج جو ادارے ہیں وہ سارے سسٹمیٹکلی تباہ ہوں گے. رہ جائے گی پاکستان کی عدلیہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے کبھی عدلیہ کو بخشا نہیں اگر وہ ان کے خلاف جاتی ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس تھے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کسی جمہوریت میں. ڈنڈوں سے حملہ کر کے اس کو بگایا, اور پھر باقی ججز کو بریف کیس چلے, کوئٹہ بینک کے اوپر بریف کیس چلے, پیسے دے کے رشوت دے کے ان کو خریدا. جسٹس کو ٹیلی فون کرے, جسٹس قیوم صاحب یہ فیصلہ چاہیے بے نظیر کیس میں. یعنی وہ ارشد ملک وہ جج تھا ان کے کرپشن کیس میں, اس کے اوپر کوئی ویڈیوز نکال دی پکڑ کے. جسٹس ثاقب نثار ایکس CJ, اس کی کوئی آڈیو ٹیپ نکال دی, وہ پتہ چلا وہ. تو یہ مافیاز ہیں, ان کو سپریم کورٹ نے سسلین مافیا کہا تھا. اور ہم سب
آج جس جد و جہد میں ہے جو میں کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے یہ ان کے خلاف ہے کہ ہم اگر ان لوگوں کو تسلیم کر جائیں. مجھے جو لوگ کہہ دیجیے آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں, جس دن میں اسمبلی میں گیا اس کا مطلب میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے, ان کی اس سازش کو اور ان چوروں کو میں نے تسلیم کر لیا. تو اس لیے تو ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلسل ان کے خلاف جد و جہد کریں گے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے اپنے ملک کے لیے. جی نیکسٹ کوشچن. احمد کھوکھر ہے اور میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں. پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ایک مراسلہ آیا امریکہ سے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ ہٹائی گئی تو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. کل جناب عزت مآب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کل ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے فرمایا یہ ایک انٹرفیئرنس ہے جس کے اوپر ڈیمارچ بھی کیا جا چکا ہے, لیکن یہ اس میں سازش نہیں نظر آئی ان کو. قوم ایک پریشان ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آخر ہوا کیا ہے. ایک کمیشن جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور جو کہ سپریم کورٹ میں لوگ سارے اپنے جو ہے ثبوت لے کے جائیں, اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ, رجیم چینج کیسے ہوئی ہے. دیکھیں پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا. 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا, یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا, بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے, اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فیکٹ ہے. یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم, انہوں نے یہ جو سائفر ہے, سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں, جس کو سائفر کہتے ہیں, فارن آفس کو, اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے, ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے, اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس. تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. پرائم منسٹر میں تھا تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے, امبیسڈر تو میرے نیچے ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا, تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا, اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ 7 کو آتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے, ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا, ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے, یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے, تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا, بینکرپٹ اکانومی ملی, آئی ایم ایف میں جانا پڑا, آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں, لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت مشکل تھی. پھر کرونا آ گئی اگلے سال, تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے. تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا, لیکن آخری 2 سال میں, پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی ہے. ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا, یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا. ہماری انڈسٹری گرو کر رہی, ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن, ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ, ہماری وہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ, ریمیٹنسز ریکارڈ, سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. تو اور زراعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, یعنی ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی جو ہم نے ان کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان دیا تھا اپنے ایگریکلچر کا, اس کی بڑا ایک دم ہمارا سارا کسان اٹھ گیا. تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے,
وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا، میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا، جوڈیشل کمیشن نہیں کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے، لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک. تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے. اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں، جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی، تو جو باہر کی قوتیں تھیں جس میں امریکہ اور برطانیہ، انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا. تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا، پیپرز ہمارے سامنے ہیں. تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، میڈیا پہ پیسہ چلا، میڈیا میں اس کو پہلے برا بلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو. پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے، جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں، اور جس طرح یہ لانگ مارچ، انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا، انہوں نے کیا. یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی چیزیں. اور پھر انہوں نے ان کے لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کے اوپر پیسہ چلا. تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں. کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے، اوپن ہیئرنگ کروائیں، اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش بھی تھی. جی خان صاحب، میں سلمہ سید شکاگو سے آپ کے لیے میسج ریکارڈ کروا رہی ہوں. آپ میرے مینٹور ہیں، میرے لیڈر ہیں. میں نے آپ کی تقریروں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی. میرا سوال یہ